یہ انٹرویو صرف تعلیمی اور معلوماتی مقصد کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کسی بھی ہنسا، نفرت یا تعصب کی حمایت نہیں کرتا۔ یہاں پیش کیے گئے خیالات مہمان کے اپنے ہیں، چینل ان سے ضروری نہیں کہ اتفاق رکھے۔ ہلو، نمسکار، آداب، ست سری اکال اور السلام علیکم۔ میں ہوں محمد احمد کاظمی، لے کر آیا ہوں آپ کا پسندیدہ کاریکرم آپ کے روبرو۔ آج کافی دن کے بعد شبیر ودروہی صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں۔ شبیر ودروہی صاحب ناگپور میں رہتے ہیں اور کافی بے باک انداز میں بولتے ہیں۔ ایک لمبے عرصے تک نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے مائنورٹی ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین بھی رہے اور اپنے شہر میں، اپنے ریاست میں، مہاراشٹر میں کافی جانی پہچانی شخصیت کے مالک ہیں۔ آج ہم شبیر ودروہی صاحب سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پر بحث کرنا بھی ذرا زیادہ اچھا نہیں لگتا۔ ابھی پچھلے دنوں ایک خبر آئی جس سے دنیا بھر کے مسلمانوں کو بڑا جھٹکا لگا، وہ یہ کہ ایپسٹین فائل، یعنی جو سیکس اسکینڈل میں دنیا کے لوگوں کو پھنسانے کا کام کرتا تھا موساد کے نمائندگی کرتے ہوئے، اس کو مکے کا خانہ کعبہ کا غلاف، جس کو کسوہ کہا جاتا ہے عربی میں، اس کا کپڑا وہاں تک پہنچا اور اس میں مدد کی یو اے ای کی ایک تاجر عزیزہ الاحمدی نے۔ اس کو، اور اس کے بعد ایک تصویر آئی، خانہ کعبہ کے غلاف کے کپڑے کو ایپسٹین اپنے گھر میں قالین کے طور پر استعمال کرتا ہے، اس پر کرتا رہا ہے۔ اب تو ظاہر ہے اس کی موت ہو چکی، اس نے خودکشی کی یا مار دیا گیا، یہ الگ ایک بحث ہے۔ تو یہ ایک ایسی بات سامنے آئی جس میں دنیا بھر کے مسلمانوں کو بہت ہی تکلیف پہنچی ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ساتھ ساتھ جو ڈیگریڈیشن سیاست میں ہو رہا ہے، سیاست کی سطح نیچے گرتی چلی جا رہی ہے، بھارت کی سیاست پر بھی ہم کچھ بات کریں گے۔ جس طرح سے پارلیمنٹ میں سرکار اور سرکار کے مخالفین کے بیچ میں رسہ کشی ہو رہی ہے، اور جس طرح سے ڈیموکریسی کو ایک طرح سے آہستہ آہستہ ختم کرنے کی تیاری اور کوششیں ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ شبیر احمد ودروہی صاحب، ویلکم ہے آپ کا میڈیا اسٹار ورلڈ کو۔ آپ نے وقت دیا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ شبیر صاحب، یہ جو مسئلہ ہے خانہ کعبہ کے غلاف کا، وہ بہت ہی حساس معاملہ ہے، اور اس کے بارے میں جب یہ خبر آپ کو ملی تو آپ کو کیسا لگا؟ کیا آپ کا ریئیکشن کیا ہے؟ آپ کو اور آپ کے درشکوں کو آداب عرض کرتے ہوئے آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ بہت دکھ ہوا جب یہ نیوز ملی اور وہ پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر کے اور خانہ کعبے کے چادر جو غلاف ہے اس سے ملتا جلتا قالین بنا کر اپنے گھر میں رکھا ہے اور کھڑا ہوتے ہوئے جو دکھائی دیا تصویر میں، تو اس میں بہت رنج ہوا۔ اور رنج تو اس پر تو ہونا، اس کا تو ایمان تھا ہی نہیں، وہ تو ہر طرح سے شیطان تھا، ہر چیز سے شیطان تھا، سوچ سے شیطان تھا، کام سے شیطان تھا، شکل انسان تھا، یہ بات الگ تھی۔ لیکن تو کہ اس پر ہوا کہ یہ چیزیں پہنچی کیسے، کس نے دیا، کیوں دیا؟ کیونکہ خانہ کعبہ کے غلاف کا جو ٹکڑے ہوتے ہیں وہ بہت خاص جو ایمان والے مہمان ہوتے ہیں انہیں دیا جاتا ہے، یا مسجدوں میں فریم لگا کر کے رکھا جاتا ہے، یا مسجدوں کو دیا جاتا ہے، یعنی وہ ایک طرح سے پاک تبرک ہوتا ہے۔ لیکن وہ اس کو اس نے پیروں کے نیچے رکھا، تو اب آپ ایک سوچئے کہ مومن کے دل پر اس نے پیر رکھ دیا، کیونکہ کعبے کو دل بھی کہا جاتا ہے۔ تو اب آپ ہی سوچ لیجئے کہ وہ تو لفظوں میں بتانے کے لائق دکھ نہیں ہے، لیکن جو دکھ ہوا وہ تو دکھ ہی ہے۔ اور دکھ سے زیادہ افسوس اس بات پر ہوا کہ کیا ہم جس چیز کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، ہم اسے بے ایمانوں کے ہاتھوں میں کیسے سونپ دیتے ہیں، کن لالچوں سے سونپ دیتے ہیں۔ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ غلاف میں 21 کریٹ کا سونا چاندی لگتا ہے اور ریشم کے دھاگوں سے وہ بنایا جاتا ہے، اور پہلے تو وہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو بدلا جاتا تھا، اب میں نے سنا ہے کہ محرم کی 1 تاریخ کو اب غلاف بدلا جا رہا ہے۔ تو یہ بدلا، اور 2017 میں یہ غلاف کے 3 ٹکڑے
3 ٹکڑے امریکہ بھیجے گئے. اب امریکہ یہ 3 ٹکڑے بھیجے گئے اور آپ نے نام لیا الحمدی کے ذریعے ہی بھیجے گئے, عزیز الحمدی کے ذریعے ہی بھیجے گئے. اب آپ یہ ہے کہ ہم اگر کسی کو صد دیتے ہیں تو ہم کو جاننا چاہیے کہ وہ آدمی کی فطرت کیا ہے, وہ آدمی کا ایمان کیا ہے, اور وہ آدمی کس قول فعل کا آدمی ہے. مان لیتے ہیں تھوڑے دیر کے لیے کہ ہم نے وہاں جزیرے پر ایک مسجد بنی ہے, اور اس مسجد کے لیے اگر وہ لے گیا تو بھی ہم کو اس کا فطرت تو جاننا چاہیے, جو اللہ کے رسول کے فرمان کے خلاف ہے, جو ایک بلاتکاری ہے, یعنی آپ جانتے ہیں سیکس افینڈر رہا ہے اور اس کی تو موت ہو گئی, لیکن اس کے کارناموں کی موت تو ہو نہیں سکتی نا, وہ تو نہیں مٹ سکتا نا, وہ تو بڑھتا جائے گا. لیکن اب اس دکھ کو کیا بتایا جائے کہ سعودی عرب نے کس طرح بھیجا, کیوں بھیجا, اور اگر ہم بندر کے ہاتھ میں ہیں کلندر کی تصویر دے دیں گے تو وہ گینے گا تھوڑے, توڑ کے پھینک دے گا. تو اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں, اس کا بہت دکھ ہے. دیکھیے, میں نے خود اپنے کانوں سے, اپنی آنکھوں سے سعودی عرب کے جو مذہبی پولیس جسے کہتے ہیں, جس کو جو آپ کو خانہ کعبہ میں بھی ملتی ہے, جو مسجد نبوی میں بھی ملتی ہے, میں نے اپنے کانوں سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے ان مذہبی پولیس والوں کو کہ یہ جو گنبد ہے مسجد نبوی, یہ ہمارے بزرگوں کی بہت بڑی غلطی ہے, یہ رہنا چاہیے, پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں, شرک کرتے ہیں یہاں پر آ کر کے. تو جب اس نظریے کی حکومت ہوگی, اس نظریے کے لوگ, تو ان کو اس کی اہمیت, اس کے تقدس کا خیال کیا ہوگا. اب تو ایپسٹین کے ساتھ وہ تصویر بھی سامنے آ گئی جس میں محمد بن سلمان اور یو اے ای کے پریزیڈنٹ محمد بن زائد, ان لوگوں کی بھی تصویریں ایپسٹین کے ساتھ آ رہی ہیں. تو یہ بہت ممکن نہیں لگتا آپ کو کہ ان کے تعلقات تھے تو انہوں نے تحفے کے طور پر بھیجا ہو یا کاروبار کے طور پر. یہ بہت ہی تکلیف دہ نہیں ہے یہ حکومت جس کے انتظام میں, جو اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں خادم الحرمین کا, کیا یہ خدمت ہو رہی ہے حرمین کی یا تقدس پامال ہو رہا ہے؟ دیکھیے, تقدس پامال ہو رہا ہے. شارٹ میں اگر جب آپ چاہیں گے تو تقدس پامال ہو رہا ہے. لیکن آپ سے ایک بات آپ کو بتا دوں کہ آپ نے جو گنبد خضرا کی بات کی, جہاں ہم بھی گئے تھے, ابھی زیادہ نہیں ہوا, 2 مہینہ پہلے گئے تھے, 3 مہینہ ہوا ہوگا, تو ہم بھی اگر وہاں فاتحہ بھی پڑھنے کے لیے تیار تھے تو آ کر کے ہٹانے لگے, دیکھ رہے تھے تو بولے شرک شرک شرک, یہ ہمیں بہت اس طرح کے کہہ رہے تھے. دیکھیے, ایک چیز ہے کہ آپ کہہ دینے سے, دیکھیے میں ایک بات کہوں کاظمی صاحب, آدمی کا سر جھک جانے کا نام سجدہ نہیں ہے, دل جھک جائے تو سجدہ ہے. اب آج وہ اپنے آپ کو خادم حرمین کہتے ہیں, لیکن میں تو اپنے زبان سے کہہ سکتا ہوں, اگر وہاں کی سرکار مجھ پر بینڈ لگا دے, چاہے جو جی میں آئے لگا دے, میں تو انہیں قاتل حرمین کہوں گا. وہ خادم حرمین نہیں ہے, وہ قاتل حرمین ہیں. وہاں کی خدمت کی عزت کو, وہاں کی عظمت کو, وہاں جو برسنے والی رحمت کو تو لے لیتے ہیں, لیکن ان کی عظمتوں کو برباد کرنے کا کام کر رہے ہیں. آپ اس پر چاہے جیسا چیز آپ سوچ لیجیے. دیکھیے, میں شبیر جی, آپ اپنی بات پوری کر لیں, آپ اپنی بات پوری کر لیں. انہوں نے کعبے کا غلاف دیا جو شرعی ہے. دیکھیے کتنی اچھی چیز ہے, مبارک چیز ہے. تو انہوں نے بھی تو ان کے لیے کچھ دیا ہوگا, کیونکہ جس کے پاس جو ہوگا وہ دے گا. ان کے پاس کعبے کا غلاف تھا, انہوں نے دیا, اور ان کے پاس سیکس کا حساب تھا, وہ دیا ہوگا. دیکھیے ایک چیز آپ کو بتا دیں, عربیوں کے بارے میں ایک چیز بڑا مشہور ہوا تھا, اور آپ کو بھی یاد ہوگا کہ یہ اپنے آپ کو, اپنے دلوں کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے یہ کہاں کہاں بھی جاتے تھے. آپ کو پتا ہے, یہ کیول شرع کا ایک حصہ لے لیتے تھے, صبح نکاح کر لیتے تھے, اور اپنی خواہش پورا کرنے کے بعد شام کو طلاق دے دیتے تھے, اور اس میں جو عدت اور اس کے خرچ ہوتے تھے دے دیتے تھے. یہ تو اس نظریے کے لوگ ہیں. ان کے پاس ہے کیا یہ کہنے کے لیے ہے؟ آپ بتا دیجئے, جس سلمان اور جس کی بات آپ کر رہے ہیں, کیا یہ اپنے خاندان کو آج بھی ہوٹلوں میں قیدی بنا کے رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے؟ بالکل بالکل بالکل. اور کئی
مسجد کئی حرم کے کئی اماموں کو بھی غائب کیا ہوا ہے، کئی حرم کے اماموں کو بھی غائب کیا ہوا، مدینے کے بھی اور مکہ کے بھی. تو یہ واقعا بہت ہی عجیب سی صورتحال ہے. اسی حکومت نے اس غزہ کے قتل عام کے دوران جو مسلسل دنیا بھر میں، یورپ میں، امریکہ میں، ہر جگہ آواز اٹھ رہی تھی فلسطین کے لیے، لیکن یہاں اگر خانہ کعبہ پہ اگر طواف کرنے والا آدمی وہ فلسطین والا خاص گمچھا جو کپڑا ہے وہ پہن لے، اس پر وہ ہٹایا جا رہا تھا. کوئی سوشل میڈیا پہ کچھ لکھ دے، دعائیہ جملہ بھی لکھ دے فلسطین کے لیے، ان تک کے خلاف قانونی کارروائی ہوئی. تو یہ پوری طرح سے ایک کہا یہ جاتا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کو جب حملہ کیا حماس نے، وہ تقریباً وہ وقت تھا جب سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارمل کرنے کے فیصلے کے بہت نزدیک تھا. تو ابھی وہ فیصلہ جو ہے وہ ٹل گیا، لیکن بہرحال دلوں کا ان کا میل جو ہے وہ ہر موقع پر نظر آتا ہے. اچھا، اب اس صورتحال میں آپ عام مسلمانوں کو کیا کہیں گے؟ یہ سعودی حکومت کا میں ایک بات بتاؤں، صحیح بتا دوں آپ کو. میں تو چاہتا ہوں کہ سعودی کا بائیکاٹ کیا جائے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ سعودی کا بائیکاٹ کر دے. یعنی حج اور عمرہ کا بائیکاٹ کریں؟ یعنی حج اور عمرے کا بائیکاٹ کریں؟ جی کیا آپ کہہ رہے ہیں حج اور عمرے کا بائیکاٹ کریں؟ جی ہاں، سوال سنیے اس پر، چاہے جو سننے والے ہم سے ناراض ہو جائیں چلے گا. آپ یہ بتا دیجئے ظالم کو مدد کرنا ظلم کو مدد کرنے کے برابر ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل. ظالم کی تعریف کرنا ظلم کی حمایت کرنے کے برابر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ خادم حرمین بن کر کے یہ کیا کیا کر رہے ہیں؟ آج ایمان بچانے کے جگہ اپنی حکومت بچانے کے لیے ابلیس سے دوستی کیے بیٹھے ہیں، امریکہ سے دوستی کیے بیٹھے ہیں، امریکہ کو شرن دیے بیٹھے ہیں، اپنی تمام چیزیں کیے بیٹھے ہیں. آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس جسمانی شخصیت میں اگر ہوتے، نورانی شخصیت میں اگر ہوتے تو آج کیا کرتے؟ یہ وہی دور آیا ہے جس دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برائیوں کو مٹانے کے لیے کعبہ سے ہجرت کر کے مدینہ کو چلے گئے تھے. آج تو جب انہوں نے کعبہ چھوڑا نا، برائیاں دیکھی تبھی چھوڑے نا، اپنے جانثاروں کو بنانے کے لیے چھوڑے نا. آج یہ کر کیا رہا ہے سعودی عربیہ؟ سعودی عربیہ کس اس ایمان کی حفاظت کر رہا ہے؟ کیول اپنی حکومت کی حفاظت کر رہا ہے، جس کے لیے اماموں کو بھی قیدی بنا دیا ہے، اپنے خاندانوں کو بھی قیدی بنا دیا ہے. کیا بات کریں گے؟ بائیکاٹ کے کئی طریقے ہوتے ہیں. 2 مقدس جگہیں مدینہ منورہ ہے اور کعبہ. ہم اللہ کے کعبہ کا احترام کرنے کے لیے حج کو جاتے ہیں، اور مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وہاں پر مقیم ہیں، ہم یعنی مزار کے روپ میں ہیں، تو ان کے اس کی زیارت کے حیثیت سے جاتے ہیں. تو ہمیں اللہ کا احکام ماننا چاہیے، نبی کی کہی ہوئی بات ماننی چاہیے کہ نہیں ماننی چاہیے. اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے کہ نہیں کہا؟ قرآن کی آیتیں اتار کر دیکھ لیجئے، پڑھ کر دیکھ لیجئے کہ ظالموں سے دوری بناؤ، ظالموں کے ظلم کو روکو، سمجھا سکتے ہو تو سمجھا کر روکو، اگر سمجھا نہیں سکتے ہو تو جنگ کر کے روکو، لیکن روکو. آج آپ بتائیے، ان کی آمدنی کا ذریعہ تیل ہے، ان کی آمدنی کا ذریعہ یہ ہے، لیکن آج کعبہ اور مدینہ منورہ کے ہونے کے وجہ سے یہ آج پوری دنیا کی مقدس جگہ بنی ہوئی ہے، اور ہم حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں، ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں. آج آپ بتائیے، ہمیں دکھ نہیں ہوگا؟ ارے اس ایمان کو بچانے کا سب سے بڑا مقصد کیا تھا؟ کربلا کیا تھا؟ کربلا تو اسی ایمان کی حفاظت کا جنگ ہے. بالکل. اب بتائیے، کربلا کے بھی مقام کو آپ سمجھیے. کربلا اسی لیے تو ہوا تھا، کربلا بیت کے لیے ہی تو ہوا تھا. آج یہ جب ظلم کے راستے پر جا رہے ہیں تو ہمیں کرنا چاہیے. بائیکاٹ کا مطلب دیکھیے، ایک بات بتائے، اللہ کے تبارک تعالیٰ نے اور نبی اکرم نے حج کے برابری کے درجے کیوں دے دیا؟ کہا یتیم بچیوں کی شادی کرنا حج کا ثواب ہے. بتائیے ہے کہ نہیں ہے؟ اپنی بچیوں کے بھی اس میں ثواب دیا. یہ اسی لیے دیا
کہ کبھی ایسا وقت آ جائے کہ کعبہ کے جو اپنے آپ کو کعبے کے محافظ بننے والی بات کرتے ہوں، جو حرمین کعبہ بنتے ہوں، وہ اگر جرم کے راستے پر جائیں تو انہیں سبق سکھانے کے لیے تم بھی اپنا ایک راستہ اختیار کر سکو. بے شک بے شک بے شک بے شک. آپ نے شبیر صاحب آپ نے کربلا کا ذکر کیا، امام حسین کی قربانی کا ذکر کیا. امام حسین نے تو اپنا ایک جملہ ہے ان کا، جب ان سے بیعت طلب کی گئی تو انہوں نے ایک بات کہی جو آج تک تاریخ میں گونج رہی ہے، ہمارے آپ کے سب کے ذہنوں میں گونج رہی ہے: مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یعنی انہوں نے پوری دنیا کے قیامت تک کا ایک اصول بتا دیا: مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اب دیکھیے کون ہے جو دشمن کی بیعت میں ہے اور کون ہے جو دشمن کے سامنے مضبوطی سے کھڑا ہے. یہ ایک ایسا امام حسین کا جملہ ہے جو دنیا کے ہر دور میں فیصلہ کرنے میں بہت آسانی ہے، سمجھنے میں بہت آسانی ہے. یہ تمام عرب حکومتیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ایران اپنی مضبوطی سے کھڑا ہوا ہے. آپ کو کیسا لگتا ہے؟ دیکھیے اس جملے کو دیکھیے، یہ اس طرح کا جملہ ہے جس پر کہا جاتا ہے کہ ایک لفظ محبت میں اتنا تو فسانہ ہے، سمٹے تو دل عاشق پھیلے تو زمانہ ہے. مجھ جیسا تجھ جیسے کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرے گا. مجھ جیسا کا مطلب کیا؟ جو ایمان پر جان دینے کی بات سوچتا ہو، جو حق پر مرنا جانتا ہو، جو حقیقت کو پہچانتا ہو، جو اللہ کی وحدانیت اور نبی کی نبوت کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، وہ جان دے دے گا مگر تیرے ہاتھ پر بیعت نہیں کرے گا. لیکن آج سعودی عرب کیا کر رہا ہے؟ سعودی عرب دغا باز مکار، سمجھ لیجئے گا، مکار کے ہاتھوں پر بیعت کیے ہوا ہے. کیا ہے؟ کیا رہ گیا؟ کیا یہ یزید، آج کا یزید امریکہ پوری دنیا کے سامنے کھڑا ہے اور اس کے سامنے یہ سجدہ ٹیکے ہوئے ہیں. اسی لیے تو میں بہت پہلے آپ سے کہا تھا، پیدا ہو گئے ہیں نئے نئے یزید، ان سے کیا قوم کا بھلا ہوگا. حسینیوں باخبر ہو جاؤ، دنیا میں پھر سے کربلا ہوگا. یہ اسی کی نتیجے دکھائی دے رہے ہیں. اور آپ نے اس بات کو میرے خیال سے روکتے ہوئے، چونکہ یہ بہت ہی اہم جذباتی اور حساس معاملہ ہے، اسی دور میں ہمارے یہاں یزید پر رضی اللہ کہنے والے لوگ بھی پیدا ہو گئے اور انہوں نے اپنی پہچان کرا دی کہ ہم ہیں کون. وہ مسلمان کا لبادہ اوڑھے ہوئے یزید کی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ بہرحال دشمنوں کے ساتھ ہر جگہ جڑے ہوئے ہیں. اس میں وضاحت کر دوں، اس میں سنی اور شیعہ بالکل اس طرح سے نہیں دیکھنا چاہیے. پچھلے دنوں ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ ہوا، میں ایک پرسنل واقعہ بتاتا ہوں. ہمارے کچھ سنی دوست ظاہر ہیں تو بہت ہیں، تو وہ رجب کا مہینہ گزرا ہے نا پچھلا، تو ایک صاحب ذکر کرنے لگے کہ صاحب آپ کے یہاں وہ کنڈے ونڈے اب بھی ہوتے ہیں؟ ہم تو بچپن میں جایا کرتے تھے کنڈے کھانے اور محلے میں جاتے تھے، اب بھی ہوتے ہیں کیا؟ تو میں نے مذاق میں یہ بات کہی لیکن حقیقت کے بہت نزدیک ہے. میں نے کہا بھائی کچھ سنی تو وہاں بھی ہو گئے، ہم تو شیعہ تھے، اب بھی شیعہ تب بھی شیعہ تھے. تو یہ واقعی یہ مذاق کی بات ہے، لیکن سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں یا مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں. امام حسین نے اپنا ایک پیغام دیا جو ہمیشہ کے لیے میں سمجھتا ہوں زندہ رہے گا. اچھا اب آتے ہیں اپنے بھارت کی سیاست کی طرف. کیا کچھ دیکھ رہے ہیں پارلیمنٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ یہ ہم سیاست دیکھ رہے ہیں، ہم سیاست نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم سیاست دیکھ رہے ہیں، کالا سچ دیکھ رہے ہیں. جی سیاست نہیں دیکھ رہے ہیں. کارن کیا ہے؟ سیاست بھی ایک عبادت ہے جہاں خدمت کا جذبہ ہو. سیاست وہ چیز ہے جس کے ذریعے عوام کی بھلائی کے راستے نکالے جاتے ہیں. سیاست وہ چیز ہے جو اپنے نمائندوں کے ذریعے انسانی حقوق کو زندہ رکھنا، دیش کی محبت کو زندہ رکھنا، دیش کے وقار کو برقرار رکھنے کے لیے راستے بنائے جاتے ہیں. لیکن یہاں جانتے ہیں دیش کے نام پر
संदेश दिया जाता है और अपने लिए पूरी दुनिया को लूटा जाता है, पूरे देश को लूटा जाता है, देश को बेचा जाता है। अब आप ये बताइए, 2 नंबर कारोबार को काला धंधा आप कहते हैं, तो अगर हम इस सियासत को स्याह कह दे तो क्या बुरा होता है? ये तो काला धंधा ही तो चल रहा है ना, क्या कहें? वो तो जानते हैं, तुम लूटो तो झूठ, हम लूटे तो लूट, ये साहिर लुधियानवी ने बहुत पहले कहा था। आज के जमाने में यही है। आप देख लीजिए कि लोकसभा बनाया क्या गया था। लोकसभा को एक साधारण चीज पर आपसे कह दूं, मिसाल दे दूं कि लोकसभा ये धोबी घाट है। जैसे धोबी गंदे कपड़ों को ले जा करके घाट पर पीट के साफ करके लाता है, उसी तरह समाज की गंदगी को, देश के बुराइयों को ले जाकर सदन में के पटल पर पटका जाता है और वहां से अच्छे तरीके का बना करके साफ सुथरा समाज बना करके लाया जाता है। लेकिन आज तो देश के अच्छे कपड़े वहां जाके फट जा रहे हैं। जिस देश का प्रधानमंत्री सदन में अपने आप को सुरक्षित नहीं मानता है, उस देश की जनता कहती है कि देश सुरक्षित हाथों में है। कितना शर्मनाक बात है, कितना शर्मनाक बात है। केवल 3-4 महिलाएं सीट की तरफ बढ़ गई तो जान को खतरा हो गया। क्या क्या बातें हैं। 56 इंची सीना कहाँ गया? एक सप्पर भारी, समझ लीजिएगा, एक अकेला सप्पर भारी कहाँ गया? देखिए, एक बात आपको बताएं, लोकतंत्र बदनाम हो गया। लोकतंत्र बदनाम हो गया जी। रावण के भाव का राम हो गया। लोकतंत्र बदनाम हो गया, रावण भाव का राम हो गया। राजनीति के मतलब जग में उल्टा सीधा काम हो गया। न्यायालय से न्याय मिल ही नहीं रहा, या तो देर तक लटकाते हैं, या ऐसा न्याय सुनाते हैं, कान सुने विश्वास न करे। सबूतों को दूर कर दिए, आस्था पर फैसला हो जाता है। अब आप बताइए काजमी साहब, जहां 3 पायों से, आप एक बात समझिए, कार्यपालिका, न्यायपालिका, समझ जाइएगा, और विधायिका, ये 3 में से तीनों के तीनों पाए खोखले हो गए हैं। संसद में बहस नहीं हो रही है। कार्यपालिका सरकार के दबाव में काम कर रही है और न्यायपालिका तमाशा देख रही है। जिस देश का मुख्यमंत्री शपथ लेता है संविधान का और गोली मारने की बात करता है और एक कौम को टारगेट करके बात करता है, ये सो मोटू नहीं ले सकते। किसान के आंदोलन का सो मोटू ले सकते हैं, मुसलमान को गाली देने का सो मोटू नहीं ले सकते। क्या आप कहेंगे? आप क्या सोचेंगे? ये मैं तो यही देखकर हैरान हूं। तीनों जो अरे चौथा भी ले लीजिए जी, चौथा भी ले लीजिए। मीडिया पत्रकारिता भी अपने आप को स्तंभ कहती है, ये भी गोदी मीडिया हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल खोखले हो गए हैं, चारों पाए चित हैं, चारों खाने चित, चारों पाए खोखले हो गए हमारे प्रजातंत्र के। वाकई देखिए, और इसमें सबसे बड़ा नुकसान आम आदमी का हो रहा है। सबसे बड़ा नुकसान, हाँ, जो ठगा जा रहा है आम इंसान ठगा जा रहा है। उसको रोजी नहीं, उसको खाना पीना नहीं, यानी महंगाई इतनी ज्यादा है, और उधर कहीं इंसाफ नहीं मिलता। कहां जाए आम इंसान अपना? और जिसको मैंने वोट दिया वो वोट, इसलिए ये सरकार बन जाती है बार बार। तो ये एक अजीब सूरत है जिसमें हम लोग जी रहे हैं। अच्छा राजीव, ये जो नहीं, काजमी साहब, बातें बड़ी ये है। देखिए, जब लोक का तंत्र, आदमी का विचार, लेकिन आज सवाल क्या है कि लोकतंत्र में कौन बड़ा, ये प्रश्न खड़ा है। लोक बड़ा कि तंत्र बड़ा, ये प्रश्न खड़ा है। लोक चलाए तंत्र या तंत्र अब लोक चलाए। देखिए, ध्यान दीजिए,
बिल्कुल। लोकतंत्र के घोड़े पर एक व्यक्ति चढ़ा है, एक व्यक्ति बैठ गया लोकतंत्र के घोड़े पर, और वही हाँ लगाम चला रहा है, वही हाँ ईडी देख रहा है, वही सीडी देख रहा है, वही जो कह रहा है हो रहा है। लोग कहाँ रह गए? लोग एक में समा गए हैं और एक अपना विवेक खो दिया है, इसलिए देश का ये हालत हो गया है। मैं तो अक्सर एक बात कहता हूं कि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, असल में हम लोकतंत्र को बदलते हुए जो प्रोसेस होता है उसके हम गवाह हैं। यानी लोकतंत्र से जो है वो डिक्टेटरशिप में तब्दीली करने में किस किस प्रोसेस से गुजरते हैं, इस तरह से इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा, अदालतों पर कब्जा, हर जगह अपनी बात चलेगी। इस बीच में मोहम्मद दीपक किस्म का एक आदमी आता है। ये है इस देश का कमाल। उत्तराखंड में बिल्कुल इस देश का वाकई कमाल ये है कि ऐसे हालत में उस किस्म के लोग फिर आते हैं जो देश को बचाने की कोशिश करते हैं। आप कैसे देख रहे हैं? एक ओवरव्यू के तौर पर इस वक्त राहुल गांधी को सदस्यता खत्म करने की बात हो रही है। लीडर ऑफ अपोजिशन, यानी अपोजिशन को ही खत्म कर दिया जाए, उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या कुछ होगा, क्या लगता है आपको? मैं बड़े अच्छे ढंग से देख रहा हूं और मेरी आंखें सामने भी देख रही हैं, लेकिन आईना सामने रख करके मैं पीछे के हिस्से को भी देख रहा हूं। काजमी साहब ये सोच लीजिएगा, मैं रामायण से ही आपको एक बात बता देना चाहता हूं। इस देश में मारीच का राज है, मारीच। और मारीच कौन था? जो राम का भेष बदल कर आया और सीता का हरण करने के लिए रावण को मौका दिला दिया। समझ लीजिएगा, तो ये राम नाम के वस्त्र को पहने हुए राक्षस बैठ गए हैं, जो राम के नाम को भी बदनाम कर रहे हैं, राम की कृतियों को भी नीलाम कर रहे हैं, ये राम का भी अपमान कर रहे हैं। ये तो लोकतंत्र के हत्यारे हैं। आप जानते क्या है मोदी का मतलब है? क्या है? MODI, मर्डरर ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया। ये तो अपने नाम के मुताबिक चल रहा है, ये मर्डरर है डेमोक्रेटिक इंडिया का, और उसी रास्ते पर चलता है। इस पर हम क्या कर सकते हैं? हम तो बहुत साफ देख रहे हैं कि सत्ता पर मक्कार बैठा है, उसी के हाथ में अधिकार बैठा है, और इस देश का नौजवान अब बेकार बैठा है। हम कहां जाएं? जब भूख सताती है तो कूड़े के दाने खाने पड़ जाते हैं, भीख मांगने पड़ जाते हैं, इज्जत बेचनी पड़ जाती है। आज हम ऐसे सत्ता के अधीन हैं जो रोजगार देने से कासिर है, महंगाई रोक नहीं पाता है, अत्याचार, दुराचार, दुर्व्यवहार को यह अपना कार्य समझता है। ऐसी स्थिति में देश कहां जा रहा है ये मत पूछिए। देश बचाने के लिए कौन आगे आ रहा है, इसके लिए आप प्रेरणादायक बात कीजिए। देश बचाना पड़ेगा। इसमें फिर कनेक्शन देखें तो जो डोनाल्ड ट्रंप, जो इंटरनेशनल जिसे यजीद, जिसकी बात हम अभी कर रहे थे, वो कहता है कि मेरे पास मोदी के ऐसे खुफिया मालूमात है, मैं चाहूं तो उसका सियासी कैरियर खत्म कर दूं, लेकिन ऐसा मैं नहीं करूंगा। मैं करना नहीं चाहता। यानी करना नहीं चाहता का मतलब फैसले कराने हैं जो वो अपनी मर्जी के फैसले कराते हैं। रूस से, ईरान से तेल मत खरीदो, वेनेजुएला से खरीदो, चाबहार छोड़ दो, तेल लेना बंद कर दो। आखिर मुल्क कहां जाए? बेरोजगार, महंगाई, और उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल सतह पर एक जगह हमें रुपए में वो मिल रहा था तेल, अब वो हम डॉलर खरीदने के लिए मजबूर। जी आप अपनी बात कहिए। मैं ये कह रहा था, आप कह रहे हैं कि मैं उसकी राजनीति चौपट नहीं करना चाहता, ये ट्रंप बोल रहा है। हाँ, बर्बाद करना नहीं चाहता, बल्कि भारत को बर्बाद करना चाहता है। जब भारत बर्बाद हो जाएगा तो मोदी की राजनीति कहा जाएगा? मोदी का वही जुमला साबित होगा कि मैं झोला उठा के चल दूंगा, दूसरा कोई जुमला साबित नहीं होगा। राजनीति में मोदी को तुम बर्बाद नहीं करते हुए भारत देश को बर्बाद कर रहे हो, टैरिफ के रूप में कर रहे हो, किसी और रूप में कर रहे हो, किसानों के ऊपर अत्याचार करके कर रहे हो। तो भारत बर्बाद हो रहा है, केवल मोदी की राजनीति बर्बाद नहीं हो रही है। कमाल की बात है सर, शरीर सड़ रहा है, नाखून बचे हुए हैं। शरीर सड़ रहा है, नाखून बचे हुए हैं। नाखून सड़ता ही नहीं है ना, चमचे साले कहां मरते हैं? चमचे तो चमचे रहते हैं, जहां रहते हैं वही रहते हैं। समझ लीजिए, बिल्कुल ऐसा चमचे हैं
तो अगर इनकी कमजोर नस नहीं जानता तो मोदी आज तक ट्रंप के बारे में कुछ बोला क्यों नहीं बोल पाता है। कमजोर नस जानता इसीलिए तो। बिल्कुल बिल्कुल। और ईमेल आ गई कि वो डांस किया और काम हो गया। वो ईमेल भी आई पिछले दिनों जो एप्स्टीन फाइल में निकली। तो वो बहुत सी चीजें ऐसी हैं, वाकई सब चीज पर एक साथ हम बात नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, आपने हमारे दर्शकों के लिए बहुत सी इंफॉर्मेशन दी। और खास तौर पर जो खादिमुल हरमैन जो जिनको कहा जाता है वो कातिलुल हरमैन, आपने कहा ये हरमैन के कातिल हैं, उनसे बाइकॉट करना चाहिए, आपने ये भी कहा। और ये भी कहा कि जालिम को मदद करना, जालिम को सपोर्ट करना, जो जालिम के साथ खड़ा होना भी जुल्म है, उससे बचना चाहिए। ये बहरहाल आपने बहुत ही अहम बातें कही और उसका भी जिक्र आ गया। इमाम हुसैन ने कहा कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बेअत नहीं कर सकता, और यजीद जैसों की जो बेअत कर रहा है वो भी सामने है, और जो यजीद की जैसों की बेअत नहीं कर रहा, मजबूती से खड़ा है, वो भी सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसको कतई सुन्नी और शिया तफरीक में ना लाया जाए। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन जो हमने गाजा में देखा है वो दुनिया में कहीं नहीं देखा, और वो मिसाल पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अपने दर्शकों से मैं कहूंगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सही और सच्ची बात लोगों तक पहुंच सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।